ایسا اسٹوڈنٹ لیڈر جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ واقعی بڑا پوٹینشیل ہے، جس کو دیکھ کے آپ بھی آگے آئے ہو کہ اپنے وقت کے اندر کہ نہیں یار مجھے کچھ ایسا بننا ہے، ایسا ہوگا تو میں سیاست میں آگے جاؤں گا؟ دیکھیں ساتھ تو ہمارے جو ساتھی تھے چلتے تھے کافی، جو ہمیں جو لیڈ کرتے تھے اس میں میں سب سے پہلے کہوں گا جو مجھ سے پہلے مرکزی صدر تھے ہمارے علیم عادل شیخ صاحب، ڈیفینیٹلی وہ بڑے انرجیٹک اینڈ ایک بہت کچھ کرنے والی شخصیت ہے ان کی، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان جیسا کام کر سکوں اور انشاءاللہ کروں گا. تو وہ ایک اچھے لیول پہ کام کر رہے تھے ہمارے سے پہلے. وہ جو اس سے پہلے جن کے ساتھ ہم چلے، جیسے مسلم لیگ ایک تھی تو خواجہ سعد رفیق تھے ہمارے ساتھ، مطلب ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے. تو پھر آگے یقیناً مسلم لیگ و نون ہو گیا وہ پہ، لیکن اس وقت جو مجھ سے پہلے تھے وہ علیم عادل شیخ صاحب تھے. میں بالکل کہتا ہوں میرے بڑے بھائی ہیں اور میں ان کے بالکل ساتھ. سریا جی سے میں پوچھیں گی، مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے یوتھ یہ ہونے چاہیے ہیں، اسٹوڈنٹ پارلیمنٹس ہونے چاہیے، اسٹوڈنٹ یونینز ہونے چاہیے، اور کیوں ہونے چاہیے؟ بیکاز بیسکلی ہم آج کل جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا یونینز کے لیے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. جی میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کے حوالے سے یوتھ جیسے یوتھ پارلیمنٹ یا جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایکچولی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ یوتھ یونینز جو ہیں وہ پھر یوتھ ہماری جو ہے ان کو ڈائریکشن غلط مل جاتی ہے، ان کو غلط لوگ استعمال کر کے اور ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جو رول ہونا چاہیے بیسکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز ہیں تو ان کی گرومنگ کے لیے، کیونکہ اسی یوتھ نے جا کے آگے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی یوتھ بہت نگلیکٹڈ ہے. جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ان کے، اور جب پھر ان کے ایک دم سے کندھوں پہ ذمہ داری اتنی بھاری پڑتی ہے تو وہ چیزوں کو اس طرح سے لے کے چل نہیں پاتے کیونکہ گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی. اور یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر تو یہ جو یونینز ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز ہیں، اگر یہ پازیٹیولی ہوں، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ کا، لیکن گرومنگ کا وہی ایک وقت ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے پازیٹیو اسٹیپس ہیں جو یوتھ یونینز کو لینے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شر پسند عناصر بھی یونینز کو، یوتھ یونینز کو، اسٹوڈنٹ یونینز کو استعمال کرتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پاسٹ میں کہ بہت سارے اس طرح سے نوجوان جو ہیں، جو اسٹوڈنٹ یونینز کے جو لوگ تھے، کچھ مرڈر بھی ہوئے، کچھ ہی چیزیں ہوئے. یعنی یہ نہیں کہ بدماشی یا وہ کیا، میں شاید میں سخت لفظ استعمال کر گئی ہوں، دادا گیری. ہاں دادا گیری نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جو جا کے یونیورسٹی پہ قبضہ کر لیا اور آپ کے وہاں پہ پتہ نہیں ہل سکتا اس یونیورسٹی کا. یعنی بیسکلی آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی جماعت کا ہے یا آپ کی پارٹی کا ہے اور آپ اس کے آسانی کے لیے دوسروں کو جا کے پھنٹی لگا دیں یا دوسروں کو جا کے، یہ ایک بہت نیگیٹو سا رول جو ہے وہ یوتھ کا جاتا ہے. ڈاکٹر شکیل صاحب سے بات کروں گا. سر آپ یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی چھوٹی ایج کے اندر جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں، آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، ایکسپوجر ٹو پاور. بالکل ٹھیک ہے. آخر ہر چیز کی ایک نرسری ہوتی ہے جہاں سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے، جہاں آپ کو آگے آنا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کو نا ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے، کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اگر ایک کنٹرول اور لمٹ کے ساتھ اگر آپ زہر بھی استعمال کریں وہ بھی تریاک بنتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک یوتھ کی بات ہے، اس کو میرا یہ خیال ہے کہ اس یوتھ کو تھوڑا سا کنٹرول میں نہیں رکھا گیا، یا کنٹرول سے مراد ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس میں ہم نے بھی بھوک ہڑتالیں بھی کی، ہم نے دھرنے بھی دیے، لیکن ہم نے ایک نیشنل کاز کے لیے، مثال کے طور پہ ایک سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے، اس کے لیے اگر یوتھ آگے نہیں آئے گی تو ہمارے بزرگ اور خواتین تو باہر نہیں نکلیں گے. یوتھ گھروں میں بیٹھے اور بزرگ اور باہر نہیں. یہ اصل میں یوتھ کا ہی کام ہے. یوتھ پورے ملک میں ایک بیک بون کا کام کرتی ہے. وہی اصل میں اس جگہ پہ چل سکتی ہے، اس دھوپ چھاؤں میں نکل سکتی ہے جہاں ہمارے بزرگ نہیں نکل سکتے، کوئی دوسرے نہیں آ سکتے. اس لیے یوتھ کا ٹرینڈ ہونا، پولیٹیکل ٹرینڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اس پروسیس سے گزرنا چاہیے، لیکن میں نے کہا اس کو کنٹرول میں ہونا چاہیے.
اس کو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز اور اس طرح کے معاملات میں نہیں جانا کیسے چاہیے. کر سکتے اس ہیں پہ کنٹرول نظر میں؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہر پارٹی کی ذمہ، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جی، کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی پارٹی لیڈرشپ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی یوتھ، جو نیشنل پارٹیز ہیں جنرلی، کہ اس کی یوتھ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرے، بالکل، یا کوئی ایسے معاملات ہوں جس سے ملک کو نقصان پہنچے. علاقائی لیول پہ یا اس سرکل لیول پہ آ کر ایسی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں جو ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک یونیورسٹی میں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا فائدہ مرکز میں کہیں لیا جاتا ہے، یہ اس علاقائی لیول پہ جا کے ہی ہوتا ہے. ان پہ نظر رکھی جائے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایکٹیویٹیز جو یوتھ کی ہیں، ان کو ہونا چاہیے، اور یوتھ کو ہمارا یہ پراپر وے ہے ان میں آگے آنے کا. لیکن ہم بالکل بہت ضروری ہے. آئی ایم سوری کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں سر، لیکن ہمیں آپ کو پتا ہے کمرشل بریک تو لینی ہوتی ہے، تو جی ویئرز جسٹ ہینگ آن دیر، ہمیں کمرشل بریک لے کے آتے ہیں.